إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے. ایک بندے کو اللہ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس کی بھی تعلیم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندوں سے اس کو کیسا سلوک کرنا چاہیے اس بارے میں بھی ترغیب اور تفصیل بتائی گئی. اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے کہ ایک انسان خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا کرے. اللہ کا حق اللہ کو دے اور بندوں کا حق بندوں کو دے. ان دونوں کی تکمیل سے انسان کامل بنتا ہے. بندوں میں سب سے قریب ترین لوگ اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد اس بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتے ہیں. لیکن رشتوں کے علاوہ ایک رشتہ جو ماں کے پیٹ والا یا اسی طرح سے نکاح والا یا رضاعت والا رشتہ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے نہیں لیکن قربت کے اعتبار سے، وہ پڑوسی ہیں. انسان رشتہ داروں سے رشتہ داری سے جڑا رہتا ہے، رشتوں کی وجہ سے ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن پڑوسی سے کوئی رشتہ اس کا نہیں ہوتا ہے. اور قریب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات رشتہ داروں سے بھی زیادہ سابقہ پڑوسی سے پیش آتا ہے. نہ صرف خوشی کے مواقع پر بلکہ خصوصاً غم اور تکلیف کے مواقع پر رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی پہنچتے ہیں. گھر میں کچھ ہو گیا، شور شرابہ ہوا، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں. چاہے وہ دواخانے کا معاملہ ہو، کوئی حادثہ ہو جائے یا گھر میں کچھ معاملات بگڑ جائیں، تو ایسی صورت میں رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی آتے ہیں. اس اعتبار سے پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہوتا ہے ایک انسان پر. اور اسلام جہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے احسان، اچھے سلوک اور احسان کے سلوک کی ترغیب اور تعلیم دیتا ہے. چاہیں وہ پڑوسی مسلمان ہو یا کافر ہو. اگر پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے دو حق ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا. بلکہ اگر پڑوسی مسلمان ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کے تین حق ہو جاتے ہیں. ایک اسلام کا حق، دوسرے رشتہ داری کا حق اور تیسرے پڑوسی ہونے کا حق. اور اگر پڑوسی مسلمان نہ بھی ہو
وہ کافر ہو، اسلام کو نہیں مانتا ہو، تب بھی اس کے کفر اور اس کے شرک کی وجہ سے پڑوسی ہونے کا حق وہ نہیں کھوتا۔ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ آج اسی عنوان پر ایک حدیث اور ایک سوال جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا، اس جواب کے ضمن میں ہم پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا عنوان ہے پڑوسی کا حق۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین، کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں۔ ان لی جارین، جار عربی زبان میں پڑوسی کو کہتے ہیں، جارین دو پڑوسی ہیں۔ ان لی جارین فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، ان دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ دو پڑوسی ہیں، اب ہدیہ اگر دونوں کو دے سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہے اور میں دونوں کو نہیں دے سکتی ہوں تو دونوں میں سے انتخاب کرنے کے لیے میرے پاس کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں اور زندگی میں انسان کو ترجیح دینا معلوم ہونا چاہیے۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے پرائرٹی دینا، پریفرنس دینا، کہ کس کو ہم زیادہ امپورٹنس دیں، کس کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں، کس کے بارے میں زیادہ خیال کریں، اور زندگی کے سارے معاملات میں ہوتا ہے۔ ہر دن ہم کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ جب دو چیزیں ایک ساتھ سامنے آ جاتی ہیں اور ہمارے پاس آپشن دونوں کو کرنے کا نہیں ہوتا ہے تو ہم کو یہاں پر پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے، ترجیح دینی پڑتی ہے کہ دونوں میں سے ایک چنیں تو کیسے چنیں۔ اور انسان کی عقل مندی اس کی ترجیحات سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کو چننا ہے خالق کو یا مخلوق کو، آخرت کو چننا ہے یا دین کو، دنیا کو چننا ہے یا آخرت کو چننا ہے، دین کو چننا ہے یا دنیا کو، نیکی کو چننا ہے یا گناہ کو۔ انسان مسلسل ترجیحات میں بندھا رہتا ہے، اور انہی ترجیحات میں، انہی پرائرٹیز میں اس کی زندگی یا تو بنتی ہے تو بگڑتی ہے۔ اور کبھی پرائرٹیز نیکی اور گناہ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دو نیکیوں میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس وقت میں اذان ہوئی، اب یہاں موٹی عقل کہتی ہے کہ قرآن بڑا یا اذان، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اذان کا جواب نہیں، کیونکہ اذان کا جواب قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ میں سب سے بہترین بات اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوں، اسے چھوڑ کر میں اذان کے کلمات کا جواب دوں، تو اب یہاں کیا کریں گے؟ تو ترجیح کس بنیاد پر دی جائے؟ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن،
جب تم اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ۔ اب علماء نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن پڑھنا آپ کا اختیاری عمل ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ گر گیا، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچن میں کچھ آواز آئی، آپ قرآن پڑھنا روک دیتے ہیں اور فوراً آپ کچن میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رکنا گناہ تھوڑی نہ ہے، کیونکہ میں اپنے طور پر پڑھ رہی ہوں، یہ نماز تھوڑی ہے، میں بیچ میں سے روک کے جا کے واپس آ کے پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ یہ نفل ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ موقت نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ اس کے لیے ہے یہ ہے موقت، وقت سے جڑا ہوا ہے، کہ اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔ جس کا وقت طے نہیں ہے اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس کا وقت طے ہے اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اسی وقت کرنا پڑے گا جب اس کا وقت ہے۔ نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز موقت ہے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں کہ دوسرے وقت میں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کسی وقت میں نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، مصروفیت ہے، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے موقت اور غیر موقت میں تفریق ہوتی ہے۔ جس کا وقت طے ہے اس کو مؤخر نہیں کر سکتے، پوسٹ پون نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا وقت طے ہے۔ لیکن جس کا وقت طے نہیں ہے اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جس کا وقت طے ہے دونوں میں تزاحم ہو گیا، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ابھی پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اذان کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا جب تم سنو تو کہو، یہ نہیں کہ جب جی میں آئے تم جواب دو۔ لیکن قرآن جب جی میں آئے پڑھ سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اپنی کروٹوں پر۔ اور حدیث میں آیا کہ کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس میں قرآن بھی ہے۔ تو اب ایک تو سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن افضل یا اذان کے کلمات افضل ہے؟ تو کلام کے اعتبار سے تو قرآن افضل ہے، لیکن اب کیا پڑھنا چاہیے؟ اب کیا پڑھنا چاہیے؟ اس اعتبار سے اب افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا اور روک دیں اور اذان کا جواب دیں۔ یہی سوال اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوچیں کہ جب آپ نماز میں التحیات کی حالت میں ہیں تو افضل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا یا التحیات پڑھنا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ طے ہے، قیام کی حالت میں قرآن طے ہے، لیکن اب جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو التحیات للہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے افضل تو سورہ فاتحہ ہے، تو یہاں میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متعین ہے، یہاں یہ طے ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے۔ تو اگرچہ کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن افضل ہے، لیکن موضع، جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اب یہ کرنا افضل ہے۔ بھئی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو شہادتین کا اقرار کرائیں گے یا قرآن پڑھائیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھو؟ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے تو قرآن پڑھ کے آئے گا یا سلام کرے گا؟ بولے یہ تو سلام ہے، قرآن اس سے بڑھ کے ہیں۔ اب سلام کرنا پڑے گا۔ آپ غور کریں تو انسان اگر ترجیحات اس کو معلوم نہ ہو تو زندگی میں بہت سارے مقامات پر وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں
کہ زندگی میں ترجیحات کے اصول ہوتے ہیں. کبھی انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیلی کوئی کورس کریں گے کہ ترجیح کے کیا اصول ہے اسلام میں، کیسے ترجیح دی جائے گی. ان میں سے ایک چیز یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پڑوسی کے بارے میں، اور ایسے سارے مسائل میں ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو ترجیح دے، اور انسان کی عقل مندی ترجیحات سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے. اللہ کو ترجیح دیتا ہے، خالق کو یا مخلوق کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تؤثرون، آثر کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، پرائرٹائز کرنا، پریفرنس دینا، اس کو آگے رکھنا، زیادہ اہمیت دینا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا سے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں. زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو زیادہ ہی ہے. تو انسان کی عقل مندی اس میں ہوتی ہے کہ وہ یہ اصول جانے کہ کون سی چیز اس وقت میں زیادہ اہم ہے. اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی اصول ہے، میں اس کے ضمن میں بتا رہا ہوں لیکن بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں. دنیا میں بھی ہے. اکثر لوگوں کی ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ پڑھائی کا وقت ہے اور موبائل پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، امتحان قریب ہے لیکن اس وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت زیادہ اہم کیا ہے. کامیابی کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس وقت زیادہ اہم کیا ہے، اور پھر جاننے کے بعد میں وہ اس کو ترجیح دے عملاً، پریکٹیکلی بھی. وہ نہ جان تو سب رہا ہے لیکن کر وہی رہا ہے الٹا. جان رہا ہے کہ اس وقت پڑھائی کرنا چاہیے لیکن وہ کھیل میں لگا ہوا ہے. تو صرف جاننے سے نہیں ہوتا ہے، ہاں لیکن جاننا پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے. تو اس کو مضبوطی سے اپنے دل میں سنبھال کے رکھیے کہ زندگی میں ترجیحات معلوم ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. اور شرعی احکام میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک اور صحبت کی سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں کون ہیں؟ کہا امک، تمہاری والدہ. کہا اس کے بعد والدہ، اس کے بعد والدہ اماں، اس کے بعد باپ والد. ترجیح. ایسے کئی احکام ہیں جس میں زندگی میں انسان کو ترجیح دینی پڑتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس وقت کی پرائرٹی کیا ہیں. جو انسان اس کو جانے وہ بہت عقل مند انسان ہے. جو انسان اس کو نظر انداز کرے وہ چاہے عقل کے اعتبار سے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اس وقت وہ بیوقوف ہے، اس وقت وہ نادان ہے، کیونکہ اب اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کو نہیں معلوم ہے. اور پورے علم کا خلاصہ یہ ہے، پورے علم کا حاصل یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ اس وقت کی پرائرٹی کیا ہے. سارا علم یہی تو چاہتا ہے، اب کیا کرنا ہے جاننا، یہ علم ہے. اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سارے علم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو what should I do now، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. جو آدمی یہ نہیں جانتا اور ساری دنیا کی ساری چیزیں جانتا ہو لیکن یہ نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ایسا انسان نقصان میں رہتا ہے. چاہے وہ میڈیکل ایمرجنسی ہو، چاہے وہ زندگی کے دوسرے معاملات ہوں،
چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق کی ادائیگی ہو، چاہے وہ زلزلہ آ رہا ہو۔ بتائیے، ایک انسان زلزلہ آ رہا ہے اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں وہ سونے چاندی کے ڈبے تلاش کرنے میں لگ جائے، مجھے یہ بچانا ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ اسے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو جلدی سے باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ترجیح یہاں یہ ہیں۔ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ لوگ گئے تو گئے، چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لوگ نہیں۔ یہ ترجیحات ہے زندگی میں۔ تو کہا کہ ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو ان دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ کیونکہ زندگی میں کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں کو دے سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، لیکن کبھی ایسا ہو کہ دونوں کو دینے کے لیے نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک کو دینا ہے، ایک کو نہیں دینا ہے۔ تو اس میں انتخاب میں کیسے کروں؟ آپ سوچئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہی ہیں، کیونکہ انتخاب کرنا ہے، میں اپنی عقل کی بنیاد پر انتخاب کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نبوی رہنمائی کی بنیاد پر انتخاب کروں۔ یہاں ایک اور اصول معلوم ہوا کہ زندگی میں انتخاب کرنے کے لیے محض عقل کو رہنما نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ بہت سمجھدار عورت تھی، بہت عقل مند عورت تھی، ایک بہت ہی ذہین خاتون تھی، لیکن انہوں نے اپنی عقل پر اعتماد نہیں کیا۔ میں میرے حساب سے طے کروں گی، نہیں، کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے؟ اتنی چھوٹی چیزیں یہ بھی پوچھیں گے؟ ہاں، کیونکہ ہدیہ دینا فرض تو نہیں ہے نا، تو ایسی چیزوں میں بھی پوچھنا پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کون سی چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے سعادت ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے وہ محض اپنی عقل کی بنیاد پر کرنے کی بجائے نبوی رہنمائی میں کرے، دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مجھے کیا بتایا گیا ہے کہ میں کیا چنوں۔ حسن انتخاب کے لیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بہتر، رسول سے بہتر کون انتخاب کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، میں کس کو ہدیہ دوں؟ قَالَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ کتنا پیارا اور سادہ جواب دیا آپ نے، إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، کہ پڑوسی تو پڑوسی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں گھر جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دروازہ مشرق میں تو اس کا مغرب میں، تو دیواریں جڑی ہوئی ہیں لیکن دروازے کسی کا اس طرف کھلتا ہے مشرق میں تو کسی کا مغرب میں، کسی کا شمال میں تو کسی کا جنوب میں، اپوزٹ ہیں دونوں، اور ان کا ملنا بھی عموماً ہوتا نہیں ہے، بس کبھی کبھی ادھر کی آواز ادھر اور ادھر کی آواز ادھر آ جاتی ہے، شور شرابہ ہو تو، لیکن دونوں کا میل ملاپ نہیں ہے، دیواریں ایک ہیں، کامن وال ہے، لیکن ایک دوسرے کو لوگ فیس نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کیا یہ پڑوسی ہے؟ کنیکٹڈ ہے، لیکن دیواروں کے اعتبار سے، ملاقات کے اعتبار سے، سابقہ پیش آنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے اعتبار سے پڑوسی نہیں ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ دروازہ، آنا جانا، ایک دوسرے سے ملنا۔ تو آپ نے کتنا انٹیلیجنٹ جواب دیا، إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اسے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ
زکوٰۃ کے علاوہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ میں ہدیے کا معاملہ اور احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ دینے کے اعتبار سے صرف زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، دینے کے اعتبار سے صرف مدد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہدیہ بھی ہوتا ہے، اور پڑوسی کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم پڑوسی کے بارے میں کب سوچے تھے کہ ان کو ہدیہ دینا چاہیے؟ پڑوسی کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، صرف سہیلی کو نہیں، پڑوسی کو بھی۔ تو کہا کہ فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، میں کس کو ہدیہ دوں؟ قَالَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ ملا علی القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْجَارَ الْأَقْرَبَ بِمَزِيدِ الْإِحْسَانِ أَنْسَبَ، کہتے ہیں کہ جو قریب والا پڑوسی ہے وہ ہمارے احسان کے اعتبار سے زیادہ مناسب شخص ہے۔ جو جتنا قریبی پڑوسی ہے احسان اس پر اتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں انکار نہیں کہ دوسرے پڑوسی کے ساتھ نہ کریں جو دور والا ہو، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، بلکہ عام انسانیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انسان تو کیا، اسلام جانوروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، لیکن یہاں انتخاب کی بات ہے کہ اگر سب کے ساتھ نہ کر پائیں تو پھر اس میں اصول کیا ہے، کیسے انتخاب کریں۔ لیکن یہ انتخاب کیوں؟ دروازہ قریب ہو یہی کیوں؟ دیواریں کیوں نہیں؟ دروازے کیوں؟ گھر جڑا ہوا ہو، اس کا ڈسٹنس تم سے کم ہو، کامن وال ہو، یہ کیوں نہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں قیل الحکمۃ فیہ ان الاقرب یرى ما يدخل بیت جارہ من ہدیۃ وغیرہا فیتشوف لها بخلاف الابعد، کہتے ہیں کہ جو قریب والا پڑوسی ہوتا ہے گھر میں کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے سب وہ دیکھتا رہتا ہے، تو اگر کوئی اچھی چیز آئی گھر کے اندر کھانے پینے کے اعتبار سے تو اس کے دل میں بھی اس کی چاہت ہوتی ہے کہ آپ کا بالکل قریب ہے، دروازہ ہے یا آمنے سامنے گھر ہیں، اور گھر کا کوئی بڑا ہے، کھانے کی چیز گھر میں لے کے آیا، یا آپ نے گھر میں بڑا دیگ آیا کھانے کا، یا مٹھائی لے کر کوئی آیا، اب اس کے بھی گھر میں بچے ہیں، اب وہ لوگ آتے جاتے قریبی لوگوں کو جن کا دروازہ قریب ہے ایک دوسرے سے سابقہ پیش آتا ہے، تو آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور خصوصاً نعمتوں کے اعتبار سے ان کو اس کی زیادہ خبر ہوتی ہے، تو ان کے دل میں بھی اس کی چاہت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے کہ آج انہوں نے فلاں چیز گھر میں پکائی ہے، آج انہوں نے فلاں چیز باہر سے لائی ہے، ان کے دل میں وہ دیکھ کر رغبت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ان کو نالج ہے کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیا، ہم کو شریک نہیں کیا، اپنی خوشی میں، اپنی لذت میں، اپنی نعمت میں ہم کو شریک نہیں کیا، تو ایک اعتبار سے ان کے اندر یا تو نفرت یا حسرت پیدا ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ان الاقرب اسرع اجابۃ لما یقع لجارہ من المہمات ولا سیما فی اوقات الغفلہ، کہتے ہیں کہ جو قریب کا پڑوسی ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کچھ اہم معاملات پیش آ جائیں، جیسے کوئی حادثہ ہے یا ضرورت آپ کو پیش آ جائے، بعض اوقات گھر میں نمک نہیں ہے، بعض اوقات آپ کو چھاتی کی ضرورت ہے، بعض اوقات سلنڈر کا مسئلہ ہے، تو جو قریبی پڑوسی ہوتا ہے آپ سے تو اس سے آپ کا لین دین اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کے معاملات میں اہم ترین چیزوں میں جلدی آتا ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا حادثہ تو قریب کا پڑوسی دوڑ کے آتا ہے، وہ اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے کہ ایسے وقت میں تو مجھ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ دوڑنا چاہیے۔ تو جب وہ قریبی ہے اور آپ کے زندگی کے مسائل میں وہ آپ کے لیے دوڑ کے آتا ہے، تو آپ کی زندگی میں جب مسائل کی بجائے خوشحالی آئے تو آپ بھی اس کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے، آپ کی طرف سے احسان بھی اس کو ملنا چاہیے۔ ولا سیما فی اوقات الغفلہ، خصوصاً غفلت کے اوقات اگر ہوں
کہ آپ کو معلوم نہیں کوئی نقصان آپ کو ہونے والا ہے، وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں جو آپ سے قریب ہوتے ہیں. معلوم ہے کل پانی نہیں آنے والا ہے اور آپ کو نہیں معلوم. معلوم ہے دیکھیے یہ کر لیجئے جلدی سے، یا دیکھیے آپ بارش ہونے والی، آپ کے کپڑے باہر ہیں، پڑوسی آپ کو بتاتے ہیں. بادل چھائے ہوئے ہیں، دیکھیے بوندا باندی ہو رہی، جلدی کیجئے. آپ کے پڑوسی جو آپ سے قریب رہتے ہیں، ملنا جلنا، فیس کرنا، روزانہ ان کی بات آپ سن رہے ہیں، آپ کی بات وہ سن رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ. تو جب آپ کچھ کریں، اچھا کریں، آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو آپ سب کو تو نہیں دے سکتے، اتنا تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے تو آپ دیں تو کس کو دیں؟ اور پڑوسیوں کو دینا ہے آپ کو، رشتہ داروں کو نہیں. ٹھیک ہے پڑوسیوں کو دینا چاہ رہے ہیں آپ، تو پڑوسیوں میں چنیں کیسے؟ کیونکہ ایک ہی آدمی تو آپ کے پاس نہیں رہتا نا، ایک ہی گھر تو آپ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو آپ چنیں کیسے؟ تو حدیث میں بتایا گیا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کو تمہارا سابقہ اس سے پیش آتا ہے، تم زیادہ اس کو فیس کرتے ہو، وہ زیادہ قریب ہے تم سے. آمنا سامنا جس سے زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہے تم سے. تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے یہ بات سمجھائی کہ پڑوسیوں میں سے جب انتخاب کرنا ہو تو جو تم سے اقرب ہے، قریب ترین پڑوسی ہے، اس کے ساتھ تم کو احسان میں ترجیح دینا چاہیے، اور وہ زیادہ بہتر ہے. علی القاری کہتے ہیں وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ اخْتِلَاطًا وَأَظْهَرُ اطِّلَاعًا. کہتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تم سے ملنا جلنا اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور تمہارے گھر کی خبریں اس کو زیادہ ہوتی ہیں، جس کا دروازہ یا جو قریب ہے تم سے. فَيَكُونُ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَظُهُورِ الْمَوَدَّةِ أَوْلَى. اسی اعتبار سے تمہارے اچھے سلوک اور محبت کے اظہار کا وہ زیادہ مستحق ہے. تمہارے اچھے سلوک، کیونکہ حدیث سے محبت بڑھتی ہے. اگر آپ نے بغیر کسی مطالبے کے اپنی طرف سے کچھ ان کو دیا جس سے ان کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کو اچھا لگتا ہے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اس طرح سے خوشی آپس کی محبت پیدا کرتی ہے. کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا، ہم نے بولا نہیں لیکن بغیر بولے انہوں نے ہم کو یاد رکھا اپنی خوشی میں، اپنی نعمت میں. تو یہ جو چیز ہے انسان اس کو اہمیت دیتا ہے. انسان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں سوچے، میری ضرورت کے بارے میں، یا اپنی خوشی میں ہم کو شریک کرے، اپنی نعمت میں ہم کو شریک کرے. تو ایسا جب ہوتا ہے زندگی میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اور پڑوسی کے ساتھ میں کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح سے علی القاری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں. اور چونکہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ اگر موج مستی کر رہے ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں، یا کم از کم یہ کہ ان کو آپ نے شریک نہیں کیا اپنی خوشی میں، تو یہ ان کے لیے دل آزاری کا ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پڑوسی کے حقوق ذکر کیے ہیں. جن لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان میں پڑوسی کو بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کا سلوک کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین، غریب فقیر محتاج لوگوں کے ساتھ بھی. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبَّ. اور قریبی پڑوسی
اور جانب والا پڑوسی، قریب والا پڑوسی اور تھوڑا سا دور والا پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھنے والا یا پہلو کا ساتھی، سائیڈ والا ساتھی۔ والصاحب بالجنب کے بارے میں بعض علماء نے کہا اس سے مراد بیوی ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد سفر میں جو ساتھ میں ہوتا ہے، یا کہیں آپ ہیں بس سٹاپ پہ ہیں یا ڈاکٹر کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ایک اجنبی انسان جو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھے، اس کا بھی آپ پر حق ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کے سامنے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ پوچھتے تک نہیں ہیں آپ بھی شریک ہو جائیے، نہیں بلکہ آپ چھپاتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ ہاں یہاں یہ فرق یاد رہے کہ عورت مرد کے لیے ایسا نہیں کر سکتی، مرد عورت کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، الا یہ کہ واقعی مجبوری کے اوقات ہوں۔ تو یعنی دونوں کے لیے دوری برقرار رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپس میں اس طرح کی انسیت پیدا ہونا فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، اور ایسے حالات میں سب بکھرے ہوئے ہیں، تو اب ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایسے حالات میں ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ وہ ہنگامی حالات ہیں جس میں پھر جو لوگ آس پاس ہیں ان کا خیال، سب چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کا خیال رکھنا پڑے گا، بچے ہوں سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو وقتی طور پر جو لوگ ساتھ میں ہوں، والصاحب بالجنب، تو اس میں بیوی مقدم ہے جو عموماً بار بار شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، یا بیوی کی مناسبت سے شوہر ہوتا ہے کہ بار بار ساتھ میں ہوتے ہیں دونوں، تو ان کا بھی حق ہے۔ اور بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے تو الگ سے حقوق کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر جو آپ کی بستی سے گزر رہا ہے، وہ پردیس میں ہے، آپ اپنے علاقے میں ہو، لیکن وہ دوسرے علاقے کا ہے، اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا۔ ہاں لیکن یاد رکھیں اجنبی لوگوں کو آج کل کا ماحول بھی دیکھ کے چلیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ دل بڑا کرنا انسان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو چور اچکے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں آنے کے لیے کہیں گے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا ایک دم پھٹے پرانے حال میں عورت آئی ہے، آپ نے کہا اندر آؤ، اندر بیٹھو، اور آپ نے اندر بلا لیا، اور پھر اس نے پانی وانی پیا اور کہا کہ کچھ اور ملے گا، اور آپ اندر چلی گئیں کچن میں۔ آپ کا دل بڑا ہو گیا ایک دم کہ بیچاری پانی دے رہی تو کچھ کھانے کے لیے بھی دیتی ہوں، اور آپ واپس آئیں تو آپ کے ڈرائنگ روم میں سے وہ مہنگی چیزیں غائب، یا اس سے آگے کہ وہ آپ کو کوئی عطر سنگھا دے، یہ لیجئے ذرا دیکھیے، آپ نے اتنا مجھ کو کیا، میرے پاس یہ عطر ہے اور کوئی تو چیز ہے نہیں، میرا دل بھی کر رہا ہے کہ آپ نے مجھ کو ایسی دھوپ میں پانی پلا دیا تو میں آپ کو یہ اپنی طرف سے تحفہ دے دوں، دیکھ لیجئے ذرا سونگھ کے کیسے آپ کو پسند آیا تو لیجئے ورنہ واپس دیجئے۔ اور آپ نے عطر لے کر سونگھا اس کو، اور جب آنکھ کھلی تو آپ کا گھر صفا چٹ۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی یاد رکھیے، بلکہ بعض اوقات آپ کا بچہ بھی غائب جو جھولے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح سے دل بڑا نہیں کرنا، نیکی کرنے کے لیے بھی عقل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہ جملہ لکھ کے رکھیے، نیکی کرنے کے لیے بھی عقل ہونا چاہیے۔ بے وقوفی کے ساتھ نیکی نہیں کرنا، بے وقوفی کے ساتھ نیکی نہیں کرنا، عقل مندی سے کرنا، موقع محل دیکھ کے کرنا۔ اس میں بھی ترجیحات ہیں، کس کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو آج کے ماحول میں یہ بات یاد رکھیں، بعض ہماری بہنیں بھولی بھالی ہوتی ہیں اور اس طرح کی حدیثیں سنتی ہیں، نہیں ہمارے اوپر حق ہے، اجنبیوں کا بھی حق ہے، اور بعض اوقات وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ تو
ایک مسلمان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے. وہ جس موقع پر نیکی کرنا ہے وہ ضائع نہ کرے، لیکن جس موقع پر احتیاط کرنا چاہیے اس پر بے فکر نہ ہو جائے، بے فکر نہیں ہو. تو یہ بات یاد رکھیں. تو وابن السبیل، مسافر بعض اوقات دیکھیے مسجدوں میں لوگ آ جاتے ہیں، اب لوگوں کو برا لگتا ہے مسجد میں رکنے کیوں نہیں دے رہے. حالات ایسے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں اس کو رکایا اور پتہ چلا کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا اور مسجد میں اس نے کچھ بھی لکھ دیا دیواروں کے اوپر اور بھاگ گیا، یا کچھ اور کر دیا اس نے نقصان، مسجد میں گندگی ڈال دی اور فساد ہو گیا علاقے میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مسافروں کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور واقعی جو لوگ معتبر ہیں مسافر ہیں تو پھر ان کا خیال رکھنا چاہیے. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے، تو غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، اور والجار ذی القربى والجار الجنب، اس کو آگے دیکھیں گے ہم کہ قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، اور جو والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یعنی بیوی یا وقتی طور پر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان، اور مسافر، اور اسی طرح سے غلام. ان سب کے ساتھ اسلام میں اس ایک آیت میں صحیح سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. تو اس میں دو لوگ آئے، والجار ذی القربى والجار الجنب. یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قولہ والجار ذی القربى الذی بینک وبینہ قرابہ، قریب والا پڑوسی یعنی قرابت والا پڑوسی، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. اس کا ذکر کیا آیا؟ پہلے اس کی پرائرٹی زیادہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو اس کے دو حق ہوئے، ایک پڑوس کا، ایک رشتہ داری کا. ابن جریر الطبری نے اور ابن ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیروں میں اس روایت کو ذکر کیا، اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے والجار الجنب کون ہیں؟ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الذی لیس بینک وبینہ قرابہ، وہ پڑوسی جس سے تمہاری رشتہ داری نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن پہلے نام کس کا لیا؟ پہلے ذکر کیا اس کا جس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور پھر ذکر کیا اس کا جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ رشتہ دار پڑوسی کا حق زیادہ ہے. تو دو نسبتیں ہوئیں. اب ایک نسبت رشتہ داری کے اعتبار سے، قریبی پڑوسی زیادہ بڑی پرائرٹی ہے. دوسرا اس اعتبار سے کہ اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے، اس کا حق دوسرے پڑوسیوں پر زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترجیح دینا سکھایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا نصیحت ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے سب سے بڑے دشمن پڑوسی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد رشتہ دار، اور کبھی پہلے رشتہ دار اور پھر پڑوسی. آئے دن کچھ نہ کچھ جھگڑے ہوتے رہتے پڑوسیوں سے. جھگڑے کا موڑ آیا تو پڑوسیوں سے لڑ پڑو. اس نے گھر کنسٹرکشن کے لیے کھولا تو پورے بستی اس کی دشمن بن جاتی ہے. آگے مت بڑھو، پیچھے مت ہٹو، آپ کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے گھر پہ دیکھیے کچرا آ رہا ہے، یوں تو لڑ لیتے ہیں سب لوگ. ہر انسان ضروری سمجھتا ہے کہ ابھی ٹائٹ رکھو معاملہ. یہ ایک حسد کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. اتنا ترقی کیسے کر رہا ہے، ہم سے گھر اونچا کر رہا ہے. تو بعض اوقات اس میں حسد بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. کبھی پارکنگ کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے پاس گاڑی کیوں لگا دی تم نے. کبھی کچرے کی وجہ سے ہوتا ہے، ذرا سا کچھ اڑ کے آ گیا بیچارہ، وہاں ڈالا تھا یہاں آ گیا آپ کے پاس، جھگڑا.
سمجھداری سے ہم نہیں رہتے ہیں. ہم ہر چیز کو جھگڑے سے حل کرنا چاہتے ہیں. نیگیٹیوٹی سے شروع کرو, سمجھداری سے نہیں. انڈرسٹینڈ مت کیجیے, بہت بڑا گناہ ہے نا. انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. ہم ہر چیز کو تناؤ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی تناؤ والی بن جاتی ہے. انڈرسٹینڈ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہو جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, ہمارا ایکسپلائٹیشن ہوگا. اتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو بچاؤ کی طرف ایک دم ڈیفنس میکینزم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ہم لوگ. ذرا بھی جھکو مت, ذرا بھی پیچھے ہٹو مت, ذرا بھی نرم مت ہونا ورنہ سوار ہو جائیں گے تمہارے اوپر. نہیں ہوتا ایسا, نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے, کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, آپ اگر نرم پڑو تو آپ پر مسلط ہو جائیں گے, آپ کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا, اس کا مقام الگ ہے. یوجولی نہیں ہوتا ایسا. ایک دوسرے کو سمجھ کے لینا, برداشت کر لینا, کیونکہ کبھی آپ کا دن بھی آتا. ہاں, جب آپ کا دن آتا تو اگر وہ ویسے ہی کرے تو آپ کو برا لگتا, اور اگر وہ احسان کرے اور انڈرسٹینڈ کر کے لے, آپ کو شرم آتی ہے. آپ کو شرم آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ستایا تھا, اب دیکھو آپ کے ساتھ کتنا احسان کر رہا ہے. تو آپ اس سے چھوٹے بن جاتے ہو, تو اس دن آپ بڑا بننے کی کوشش کیے اس سے, لیکن ایک دن آیا کہ اس نے آپ کو چھوٹا بنا دیا. جس کو چھوٹا نہیں بننا ہے وہ نرم بنے, ایڈجسٹ کرے, سمجھے پڑوسیوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے, اس کو یاد رکھیں, کیونکہ زندگی میں اچھے برے حالات سبھی پہ آتے ہیں, اور ضرورت ایک دوسرے کی سب کو پڑتی ہے. انسان اپنے اچھے حالات میں اور دوسرے کی ضرورت اور تکلیف کے وقت میں باسنگ کرنا شروع کرتا ہے. وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے, وہ دوسروں کو پر دباؤ ڈالتا ہے, ذرا سی چیز میں ایک دم جھگڑے پہ اتر آتا ہے. نہیں کرنا ایسا, نہیں کرنا. انڈرسٹینڈ کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا. بچے لڑ کے آئے, ہمارا بچہ پڑوسی کا بچہ لڑے آپس میں, بس ختم, کمر کس لو, اب وقت آ گیا ورلڈ وار کا. اب نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے؟ ساس کا غصہ, شوہر کا غصہ, سارا بچوں کا غصہ, سارا اس جھگڑے میں نکال دیتے ہیں. مت لڑیے. اور بچے, آپ یہاں لڑ رہے ہیں, اس کی اماں, گڈو کی اماں, چنو کی اماں آپس میں لڑ رہے ہیں, اور بچے ان کا منہ دیکھتے بولتے ہیں چلو اپن کھیلیں گے وہاں پہ. یہ لوگ بزی ہیں. تو جن بچوں کی وجہ سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں, وہ بچے باہر جا کے کھیل رہے ہیں. تو بچے زیادہ عقل مند نکلے یا آپ لوگ؟ سوچئے, ایموشنل انٹیلیجنس کس کا زیادہ ہے؟ وہ زیادہ سمجھدار نکلے کہ انہوں نے اپنا جھگڑا بہت جلدی ریزالو کر لیا. لیکن آپ نے بچوں کے سامنے غلط نمونہ پیش کیا. ہر بات جھگڑے سے سالو ہوتی ہے. آپ کو دیوار میں کیل ٹھوکنا ہے, ہتھوڑی, اور آپ کو سوئی پرونا ہے, دھاگا اس میں, ہتھوڑی. تو آپ ہر چیز کے لیے ہتھوڑا استعمال کریں گے. تالا کھولنا ہے, ہتھوڑا, سب کے لیے ہتھوڑا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کیل دکھائی دیتی ہے, بس ہتھوڑا استعمال کر کے ٹھوک دیتے ہیں اس کو. ایسا نہیں ہوتا, یاد رکھیے اس کو. پڑوسیوں کے تعلق سے اچھا سلوک رکھیے, ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے, ان کو انڈرسٹینڈ کیجیے, ان کے دکھ پہ خوش مت ہوئیے. ان کا برا ہوا تو کتنا اچھا لگتا, ہم سپیریئر بن جاتے اس وقت میں. ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے نا, خوشی ہوتی, ہم لوگ کتنے خوش ہیں نا. دیکھو ان کا کیسا ہو رہا ہے. ان کا برا ہوا تو دکھی ہونا, خوش نہیں ہونا. ہمدردی کر کے ان کو ستانا بھی نہیں. بعض اوقات جو ہوتی ہے ہمدردی بھی بڑی سیڈسٹک ہوتی ہے. ہاں, ہمدردی کرتے ہیں لیکن اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے, بہت برا ہوا تمہارا, سننے میں آیا کل شوہر نے تمہاری پٹائی کر دی, بہت خراب لگا ہم کو. اور بیچاری شرما جاتی ہے کہ میرے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے.
مجھ کو چھوٹا دکھایا جا رہا ہے، ارے رے 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 بہت خراب ہوا تمہارے جیسا شوہر اللہ کسی کو نہ دے۔ تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ہمدردی میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہمدردی نہیں کرنا جس میں آپ کے شیطان کو لذت ملے۔ ہر انسان کے اندر رہتا ہے ایک شیطان، بعض اوقات انسان اس طرح سے بھی انجوائے کرتا ہے، کسی کے پین کو انجوائے نہیں کرنا، کسی کی تکلیف کو انجوائے نہیں کرنا، بلکہ اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو سمجھنا۔ پڑوسیوں میں یہ چلتے رہتا ہے، ایک دم وہ من چلتا ہی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احببتم ان یحبکم اللہ تعالی ورسولہ، اگر تمہیں بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، کس کو پسند نہیں ہے بھائی؟ اللہ محبت کرے، رسول محبت کرے، وہ انسان ایسا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حقدار بن جائیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے، امانت ادا کرو مانگنے پہ۔ کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت مانگنے پہ ادا کرو، یا امانت کی حفاظت کرو۔ پڑوسن آئی، ہمارے گھر کے حالات خراب چل رہے ہیں، ذرا ایسا ایسا ہوا، کسی کو بتانا مت۔ ہاں اچھا، پھر یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اپنی سہیلی کو بتاتی ہے اور اینڈ میں بولتی ہے بریکٹ میں، کسی کو بتانا مت۔ ہاں، اس کی امانت تھی، اس کے گھر کے حالات آپ کو اس نے بتائی اور بولی بتاؤ مت، لیکن یہ بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ اتنی بڑی نیوز جو BBC کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے، جو مجھ کو ساری خواتین میں یونیک بناتی ہے کہ ایسا پیس آف ڈیٹا میرے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو میں سب کی سینٹر آف اٹینشن بن سکتی ہوں، سارا فوکس میرے اوپر آئے گا۔ اب لو، میں دیکھیے کیا لے کے آئی ہوں آج، مزیدار گرما گرم خبر۔ اور پھر عورتوں میں جب بیٹھے گی، یہ سارا بتائے گی، معلوم ہے فلانے کا ایسا ہوا، لیکن اس کو بتانا مت۔ ہاں، میں نے تم کو بتایا ہے، حرام ہے یہ، چاہے مال ہو یا راز ہو، ایسا راز جو انسان کی ذاتی زندگی میں ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس سے کسی کا ضرر نہیں ہے، کسی کا نقصان اس میں نہیں ہے۔ تو لوگوں کی اس طرح کی چیزیں سنبھال کے رکھنا۔ خواتین خیال رکھیں اس کا، کسی کا، اس کی بچی کا، اس کے گھر کا، اس کے شوہر کا، اس کے فائنینشیل حالات، اس کے جو بھی معاملات ہیں، اگر وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی کو بتایا جائے، مت بتائیے۔ اس کی عزت، اس کی نصرت سے بعض اوقات بڑی ہوتی ہے۔ کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سب ہمدردی کریں، اور وہ سب سے نہیں بتاتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ضرورت مند ہے نا، پورے گاؤں میں اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ غیرت مند ہوتی ہے ایک عورت، وہ نہیں چاہتی کہ میرے حالات لوگوں کے سامنے آئے، لیکن کسی کے سامنے دل کی بات رکھ بھی دیتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بولتی بتانا مت۔ ہے ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہونا چاہیے میرے معاملات، گاؤں کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سارے گاؤں میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں۔ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بات کرو سچ بولو۔ 3 وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارا پڑوسی بنے تو تم اچھے پڑوسی بننے کا ثبوت دو۔ اگر کوئی تمہارا پڑوسی ہو تو تم اس کے ساتھ اچھے پڑوسی بن کے رہو۔ تو 3 کام کرنے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ 1 امانت کی حفاظت، 2 بات میں سچائی، 3 اچھا پڑوسی بننا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر انسان کرے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اگر 3 چیزیں انسان کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حقدار بنتا ہے۔
اس میں نمبر 3 پہ دیکھیے پڑوسی کا ذکر آیا، مطلب کتنا اہم ہے یہ۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ذبحت له شاة فی اہلہ، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ذبحت له شاة فی اہلہ، ان کے گھر والوں میں، خاندان میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ فلما جاء، جب وہ گھر آئیں، قال اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے یہ ہدیے میں بھیجا کہ نہیں، گوشت بکری کا۔ اہدیتم لجارنا الیہودی، بار بار پوچھنے لگے، جو ہمارا یہودی پڑوسی اس کو دیا کہ نہیں، اس میں سے کچھ گوشت دیا کہ نہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور پھر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا شاید یہ اسے میرا وارث ہی بنا دیں گے میری جائیداد میں۔ اتنی تاکید کی جبریل نے مجھ کو کہ مجھے لگنے لگا شاید اس کو میری جائیداد میں حصے دار بنا دیں گے، باقی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی میرا وارث بنا دیں گے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے تاکید کی، کا مطلب پڑوسی کے ساتھ کتنا سلوک کرنا چاہیے، اور صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ گھر میں کچھ اچھا بنا۔ اسی لیے عائشہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں کس کو دوں، زیادہ تو نہیں ہے، تو اتنے سارے پڑوسیوں کو سب کو تو نہیں دے سکتے، تو دوں کس کو؟ کہا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ صحابہ اپنے گھر میں کچھ بنتا تو پڑوسیوں کو دیتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے صحابی ہیں، عائشہ خاتون ہیں، یہ مرد ہیں، ان کا بھی حال دیکھیے، گھر والوں سے کیا کہا، یہودی ہے وہ، مسلمان بھی نہیں، اور مسلمانوں کے دشمن یہودی، اس زمانے میں بھی فتنے کرتے تھے، اگرچہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہا، ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے بھیجا کہ نہیں؟ تو صحابہ کافر ہونے کے باوجود، یہودی ہونے کے باوجود بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ اس کا کافر ہونا اس کو پڑوسی کے حق سے محروم نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور دوسرے محدثین ابو داؤد، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور سے اس کی تلقین کی ہے، کچھ تمہارے پاس ہو پڑوسیوں کو دو۔ نہیں ہماری چیز بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، کم تر بھی ہو تو دو، بہت زبردست ہو تو دو، ایسا نہیں ہے، تمہارا تحفہ چھوٹا کیوں نہ ہو، تم غریب کیوں نہ ہو، دو، دینے والے بنو، تھوڑا ہی صحیح دو۔ یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن، کوئی عورت اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاۃ، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ یہ مبالغے کے طور پر آپ نے کہا، ورنہ بکری کا کھر کوئی دیتا نہیں ہے۔ کھر کس کو بولتے ہیں؟ نیچے کا پاؤں، اس کا پاؤں کا نیچے کا حصہ، بکری کا جوتا۔ تو کھر جو ہوتا ہے، کہا کہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، دو۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے تب بھی شرماؤ مت، اس کو کم مت سمجھو، دو۔ آپس میں چھوٹی بڑی چیز کا تبادلہ کیا کرو، ہدیہ دیا کرو، تو چھوٹی چیز صحیح لیکن بھیجو۔ اس طرح سے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بہت امیر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو بڑے دل والا ہونا ضروری ہے۔ ہم کیوں دیں، وہ ہم کو نہیں دیتے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ان کے گھر میں اتنا پکتا، کبھی ہم کو بھیجتے کیا ہو؟ تو آپ بدلہ لے رہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، وہ نہیں دیتے تو وہ برے ہیں نا؟ ہاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی نہیں دے رہے۔ نہیں، لیکن ہم تو جواب میں کر رہے ہیں نا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ برے ہیں اور آپ جوابی برے ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بھولا۔ سوچئے اس کو آپ، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی میں آپ کو بھول گئے، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے ان سے بدلہ لیا۔ تو دونوں میں زیادہ برا کون ہے، بدلہ لینے والا یا بھولنے والا؟ بدلہ لینے والا بتا رہا ہے کہ میرے اندر بہت ساری خباثت ہے، کہ میں ریونج آرٹسٹ ہوں، ہاں، میں بدلہ لیتی ہوں، میں معاف نہیں کرتی۔ بھول جانے والا تو ہمارے ذہن میں نہیں آ دینا ان کو، ٹھیک ہے، وہ بھی بھول ہیں، وہ کرائم نہیں ہے، بدلہ لینا جرم ہے۔ سوچئے، تو یہ غلط مینٹالٹی ہے۔ کیوں ہم کمپیٹ کرتے ہیں لوگوں سے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ برے ثابت ہو اور ہم اچھے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہے اور ہم آگے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ دکھی رہیں اور ہم خوش؟ کیوں؟ سب خوش کیوں نہیں؟ سب اچھے کیوں نہیں؟ کیا؟ سوچئے، انسان کھلے دل کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ اچھا کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیا جاتا اس میں؟ کیا نقصان ہے اس میں؟ دوسروں کا بھلا کیوں نہیں چاہتا؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین بھلے چاہنے کا نام ہے۔ پورے دین کا آپ نچوڑ دیں، بھلا چاہنا، اللہ کے لیے اچھا چاہنا، رسول کے لیے اچھا چاہنا۔ بندہ چاہے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے، اللہ کی توحید سب مان لے، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے حکموں کے بارے میں، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے بارے میں کوئی غلط بولے اس کا ڈاؤٹ کلیئر کرنا، جو اللہ کے بارے میں بدزبانی کرے اس کا رد کرنا، اللہ کے بارے میں اچھا چاہنا، رسول کے بارے میں اچھا چاہنا، اور مسلمانوں کے امام کے بارے میں اچھا چاہنا، اللہ کی کتاب کے بارے میں اچھا چاہنا، عام مسلمانوں کے بارے میں اچھا چاہنا۔ اللہ، اس کا رسول یا اس کی کتاب، اس کا رسول، مسلمانوں کے حاکم اور عام مسلمان، ان کا اچھا چاہنا، ان کے بارے میں دل کو صاف کرنا، ان کے بارے میں دل کو صاف کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان خلیلی اوصانی، میرے خلیل، خلیل بہت قریب دوست کو کہا جاتا ہے۔ ان خلیلی اوصانی، میرے خلیل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالو۔ ثم انظر اہل بیت من جیرانک، پھر تیرے پڑوسی جو ہیں ان کا بھی، ان کے گھر کا حال دیکھ۔ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، اور اس میں سے تھوڑا سا بھلے طریقے سے ان کو دے۔ تو جب گھر میں کچھ پکائے، سالن پکائے، سالن میں اور بھونے میں فائدہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے یہ بھی کہا ہے یہاں پہ، گوشت بھون کے کھا، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن سالن کی فضیلت یہ ہے کہ سالن دینا آسان ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دیے تو زیادہ کسی کا پیٹ بھر جاتا اس سے، اور کہا اس میں پانی ملا، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دے اور پھر اپنے پڑوس میں سے کسی کو دے، بمعروف، اچھے طریقے سے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو العباس القرطبی، یہ دوسرے ہیں، تفسیر والے نہیں ہیں، ان کی شرح ہے صحیح مسلم کی المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم۔
کہتے ہیں قولہ فاکثر ماءھا، اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی بڑھا دے. کہتے تنبیہ لطیف علی تیسیر الامر علی البخیل. کہتے ہیں اس میں بہت ہی پیارے انداز میں، لطیف انداز میں ایک کنجوس کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے. اذ الزیادۃ المأمور بها انما هي فيما ليس له ثمن وهو الماء. جس کو بڑھانے کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے لیے، جو چیز بڑھائی جائے، کہا وہ جس میں کوئی خرچ نہیں آتا ہے اور پیسہ نہیں لگتا ہے. پانی بڑھا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، کوئی خرچ نہیں آتا اس میں. وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ اِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ لَحْمًا أَوْ طَبِيخَهَا. کہا کہ یعنی جب تو گھر میں سالن پکائے تو اس میں گوشت زیادہ ڈال، ایسا نہیں کہا. یا اس کا پکوان بڑھا دے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس میں پانی بڑھا دے. پانی فری میں آتا ہے. تیرے پانی زیادہ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ سالن بڑھ جائے گا. ہاں، اتنا بڑا ہے نہیں پانی کہ شوہر غصہ ہو جائے. یہ بھی یاد رکھیں خواتین، عقل مندی سے کریں جو بھی کرنا ہے. اذ لا يسهل ذلك على كل احد. کہتے ہیں اس لیے کہ گوشت بڑھانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا شوربہ بڑھا دینا یہ سب کے لیے پاسبل ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اس شوربے سے کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے چاول کے لیے، اس کی روٹی کے لیے اگر سالن مل جاتا ہے، خاص کر کے اگر وہ غریب ہو، تو کیا نقصان ہے اس میں؟ تو آپ نے کیا کہا کہ تھوڑا سا اس کا پانی بڑھا اور اپنے پڑوسیوں میں سے اس کسی کو ایک دے. لیکن کیا کہا؟ بمعروف، اچھے طریقے سے دے. ہاں، دینے میں بھی طریقہ اچھا ہونا چاہیے. لو، کبھی کھائے نہیں ہوں گے تم نے، لو، ہاں انجوائے کرو، آج زندگی میں ایسا ملا نہیں ہوگا تم کو. یا رحم کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کئی دنوں سے آپ لوگ کھاتے جو ہو نا، تو آپ کو کبھی یہ ملتا نہیں ہوگا. ہم لوگ روز کھاتے ہیں، ایک دن آپ بھی کھاؤ، یہ لو. تو ایسا ذلیل کر کے نہیں دینا. سامنے والے کو اس کی محتاجی کا احساس دلا کر دینا، یہ نہیں دینے سے زیادہ برا ہے. کیونکہ نہیں دینے میں آپ نے اس کو محروم رکھا، اور اس طرح دینے میں آپ نے اس کو ذلیل کیا. اس کی عزت اس کی بھوک سے زیادہ بڑھ کے ہے. اس کے پیٹ بھرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی عزت باقی رہے. تو کسی کو دیتے وقت میں اس کو بے عزت کر کے نہیں دینا، یہ بتا کے نہیں دینا کہ ہم لوگ بہت زبردست ہیں. چھوٹے بن کے دینا، چھوٹے بن کے دینا، تواضع کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دینا، بڑے بن کے نہیں دینا. یاد رکھیے اس کو. دینے میں بھی سلیقہ ہوتا ہے، دینے میں بھی سلیقہ ہوتا ہے. انسان کو دینا آنا چاہیے. صرف پیسے والا بننا کافی نہیں ہے، عقل بھی رہنا. بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی. عقل زیادہ مہنگی ہے، پیسہ سستا ہے. عقل خرید نہیں سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. عقل کے لیے بہت محنت لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ. وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہے، اور اس پیٹ بھر کے کھانے والے کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ کیسا پتھر دل انسان ہوگا کہ وہ جانتا ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، اس کا جاب نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ پریشان حال ہیں، اور یہ اپنے گھر میں کھا کے ڈکار لے رہا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوک میں کروٹیں بدل رہا ہے کہ کھانے کو آج نہیں رات میں. سوچئے وہ کیسے مجھ پر ایمان لایا. ما آمن بی، ایسا آدمی مجھ پر ایمان لانے والوں میں نہیں ہے. یعنی وہ ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگرچہ وہ ٹیکنیکلی ایمان والا ہے، لیکن اس کا ایمان ناقص ہے. اس کا ایمان ناقص ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے، عیب دار ہے اس کا ایمان، ابھی بنا نہیں وہ پکا.
وہ اس لائق نہیں کہ واقعی مجھ پر ایمان لانے والا، مجھ کو ماننے والا ایسا کیسا؟ تو جو جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے بعد بھی خود کھائے اور تھوڑا سا اس کو نہیں بھیجے، یہ آدمی واقعی مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی ناقتہ الجدعاء فی حجۃ الوداع، آپ کی اونٹنی الجدعاء پر آپ تھے اور حجۃ الوداع میں نے آپ کو کہتے سنا، جو آپ کا حج تھا پہلا اور آخری، اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ پڑوسی کو ہمارا وارث نہ بنا دیں۔ جیسے آپ نے کہا ویسے صحابہ کو بھی لگنے لگا کہ کہیں وارث تو نہیں ہمارا، کہ واقعی اس کا حق ہے ہمارے مال میں، جیسے وارث کا ہوتا ہے۔ تو امام احمد نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم کیسے ہو کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں کہ بری، میں اچھا کر رہا ہوں کہ برا، میں اچھا ہوں یا برا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سمعت جیرانک یقولون ان قد احسنت فقد احسنت، تیرے پڑوسی اگر تیرے بارے میں کہیں تو اچھا چل رہا ہے، تو اچھا جی رہا ہے، تو اچھا جی رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور اگر تیرے پڑوسی تیرے بارے میں کہیں کہ تو اچھا نہیں چل رہا، تو اچھا نہیں کر رہا ہے، تو اچھا نہیں کر رہا ہے۔ امام احمد نے، ابن ماجہ نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی انسان کو اپنے بارے میں صرف اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا لگتا، دوسروں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھیے اور ان کو دیکھیے جو آپ سے سب سے زیادہ روزانہ دیکھتے آپ کو، وہ نہیں جو فیس بک کے فوٹو پہ آپ کے لائک کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ لائک کر رہے ہیں آپ کو، یوٹیوب پہ کمنٹ کر رہے ہیں آپ کو، تھوڑی دیر کے لیے پری بن کے اور تھوڑی دیر کے لیے فرشتہ بن کے آ رہے ہیں اس کے اوپر، وہ نہیں، جو بار بار روزانہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ ہاں اگر وہ گواہی دیں یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بہت اچھی عورت ہے، بہت نیک عورت ہے، آپ کے پڑوسی کہہ رہے ہیں، تو واقعی وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت نیک ہے۔ تو پڑوسی کے اوپینین کا بہت بڑا رول ہے انسان کے اچھے برے ہونے میں، یعنی اس کی اوپینین بہت میٹر کرتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھے جو اس کو روزانہ دیکھتے ہیں، جن میں بیوی بھی ہے، آدمی کے لیے اس کی بیوی ہے، وہ اگر کہتی اچھا ہے، حدیث میں جیسے ہے نا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں، یعنی میں بھی اپنی بیوی کے لیے، باقی لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں میں ان میں اچھا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو انسان کی بیوی کی نسبت پڑوسی کی نسبت یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کبھی کبھی ملتے ہیں، آپ ان کے سامنے بن سور کے پیش ہوتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اچھا بننا کیا مشکل ہے، ساری ایکٹنگ انسان کر لے، ہر انسان ایکٹر ہوتا ہے، اور ہم لوگ دنیا کی اس سٹیج پر بن سور کے پیش ہوتے ہیں، ہم سب ایکٹر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بن کے رہتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو مشکل نہیں پڑتا۔ بیوی کے ساتھ شوہر اور شوہر کے ساتھ بیوی ایکٹر بن کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، صبح شام روزانہ سابقہ پیش آ رہا ہے، تو گھر والوں کے لیے انسان ویسا نہیں بن سکتا ہے۔
تو اس کا اندر باہر آ جاتا ہے. جیسے انسان گھر پہنچ کے قمیض ٹانگ کے رکھ دیتا ہے کھوٹی پر, ہاں وہ باہر پہن کے گیا تھا, گھر پہ آیا اتار کے ٹانگ دیا اس کو, اب یہ اصلی کا باہر آیا ہے, جو اندر تھا وہ باہر آیا. تو ہم اپنے قریب ترین لوگوں کے سامنے ہمارا اندر باہر آ جاتا. اگر وہ کہیں یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے, اگر وہ کہیں یہ برا ہے تو دنیا آپ کو چاہے کتنے ہی لائک کرے, آپ کے اندر کھوٹ ہے. آپ کے قریبی لوگ آپ کو جانتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول خصمین یوم القیامت جاران, سب سے پہلے جھگڑا مٹایا جائے گا قیامت کے دن, فیصلہ کیا جائے گا کس کا؟ پڑوسیوں کا. ہر ایک کی نسبت ہے. عبادات میں نماز, جان کے معاملات میں قتل خون, اور سلوک کے معاملے میں پڑوسی. تو ہر نسبت سے پہلا حساب حدیثوں میں آیا ہے, تو اس کی مناسبتیں الگ ہیں کہ فلاں معاملے میں سب سے پہلے یہ کیس سامنے آئے گا, فلاں معاملے میں سب سے پہلے یہ کیس, فلاں معاملے میں سب سے کیس. تو جہاں عبادات کا معاملہ ہے نماز سب سے پہلے پوچھ ہوگی, اور جہاں قربت کے اعتبار سے سلوک کے اعتبار سے ہے پڑوسی, عام انسانوں کے اعتبار سے. باقی سب لوگ دور ہوتے ہیں, پڑوسی قریب ہوتا ہے. دنیا بھر کے لوگ ہیں لیکن ان میں پڑوسی جس کا روزانہ سابقہ آپ سے پڑتا ہے, پیش آتا ہے. تو قیامت کے دن پہلا جھگڑا جو مٹایا جائے گا یا اس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ پڑوسیوں کا ہوگا. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد اتی علینا زمان او قال حین, کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی آیا, ایک دور وہ بھی تھا, وما احد احق بدینارہ ودرہمہ من اخیہ المسلم, ہمیں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں اپنے دینار و درہم کا زیادہ حقدار نہیں تھا, کہ اس کے پاس جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا میرے بھائیوں کا بھی ہے, اس میں ان کا بھی حق ہے. ثم الآن الدینار والدرہم احب الی احدنا من اخیہ المسلم, لیکن آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارا دینار اور درہم ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ پیارا ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ, قیامت کے دن کئی پڑوسی, کئی لوگ, ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑ لے گا, یقول کہے گا یا رب, اے میرے رب, ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ, اس نے میری ضرورت کے وقت میں اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور مجھ کو جو خیر اور اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, مجھ سے اپنے احسان کو روک لیا, مجھ سے اپنی نعمتوں کو روک لیا, اس نے میری ضرورت کے وقت میں اپنا دروازہ مجھ پر بند کر دیا تھا. یعنی میری ضرورت کے وقت اس نے میری مدد نہیں کی. یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ, جب مجھے ضرورت تھی اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کیا. قیامت کے دن وہ پکڑے گا پڑوسی. سوچیے یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں کہ پڑوسیوں کے دکھ درد میں ہم کو ان کے کام آنا چاہیے. اس سے بدتر یہ ہے کہ انسان ان کا دشمن بنے, ان کو ستائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانة تقوم اللیل وتصوم النہار, کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے وہ رات میں تہجد پڑھتی ہے, دن میں نفل روزہ رکھتی ہے, وتفعل اور بہت کچھ کرتی ہے, وتصدق اور صدقے دیتی ہے, وتؤذی جیرانہا بلسانہا لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, ان کے ساتھ سخت کلامی کرتی ہے, دل دکھاتی ہے, بے عزت کرتی ہے, غیبت کرتی ہے, اور نہ جانے اپنی زبان سے ان کو تکلیف کتنی دیتی ہے. وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا خیر فیہا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں. وہ نماز پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. وہ آسان آسان کام کر رہی لیکن اصل کام نہیں کر رہی ہے. وہ رسمی کام کر رہی ہے لیکن جس میں واقعی نفس کو مارنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہی ہے. وہ خیر کے کام کر رہی ہے لیکن اذیت پہنچا رہی ہے. وہ حقوق اللہ ادا کر رہی ہے لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر رہی ہیں. لا خیر فیہا ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے. آپ سوچئے انسان بعض اوقات عبادات میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن عباد کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بندوں کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہو. کامل دین یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں بھی ٹھیک ہو، بندوں کے معاملے میں بھی ٹھیک ہو، ورنہ پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معون کو روکتے ہیں. معون کو روکتے ہیں. معون کیا ہے؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ ویمنعون الماعون یقول ویمنعون الناس منافع ما عندهم، ان کے پاس فائدے کی کوئی چیز ہے دوسروں کے، اس کو روک لیتے ہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ ان سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے. وَأَصْلُ الْمَاعُونِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَنْفَعْتُهُ، معون ہر چیز میں ہوتی ہے. کسی چیز کے فائدے کو معون کہتے ہیں. ایسی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اس کو معون کہتے ہیں. تو ایسی چیز جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ چیز اس کی اپنی باقی رہے گی، وہ مالک نہیں بن جائے گا اس کا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہتھوڑی دیجئے، کوئی مانگ لے آپ سے، سیڑھی دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے جس سے اس کا کام بنے گا، لیکن وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکلے گی نہ چھوٹی ہو جائے گی، نہ اس کا نقصان کچھ ہوگا، وہ جوں کی تو باقی رہے گی، اس میں کوئی نقصان آپ کا نہیں ہے. سوئی مانگ لے آپ سے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوئی دیجئے، نہیں، خود کی لانے نہیں آتا کیا آپ کو؟ اتنے غریب ہو گئے کیا آپ لوگ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مطلب کیوں نہیں؟ سوال آدمی سوچے اکیلے میں بیٹھ کے ذرا، کیوں نہیں؟ ایگو، میں کیوں کروں؟ انہوں نے خود کا کرنا چاہیے. ہاں نہیں کر رہے وہ لوگ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ نے نیکی کا موقع دیا، لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی سپیریورٹی بتاؤ، ان کا گرا پڑا ہونا ثابت کرو، آپ سدھرو، اچھے بنو. ہاں ٹھیک ہے، لیکن سب نہیں بن سکتے، اسے آپ مدد کرو. کچھ معاملات میں آپ کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہوگی، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو انسان کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاریۃ الدلو والقدری، یہ جو معون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یعنی ڈول یا کوئی پیالہ برتن ٹیمپرری کو استعمال کرنے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی معون شمار کرتے تھے کہ بھئی کسی کو پانی نکالنا ہے کنویں سے، ہمارے پاس ڈول نہیں ہے، ذرا ڈول دیں گے تو ہم اس کو بھی معون، اس کو دے دینا، اس کو روک لینا کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا یہ معون نہیں دیتے لوگوں کو. ایسی چیز جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور وہ چیز واپس لوٹ کے آپ کو ملے گی، لیکن آپ نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی چیز سے کسی کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے. کیوں؟ ہمارے گھر کا قانون ہے یہ. کیوں بنائے بھائی ایسا قانون؟ آپ کیوں بنائے آپ قانون ایسا؟ کیوں نہیں؟ کیا جاتا ہے اس میں؟ سوچئے کبھی بیٹھ کے کہ ہم کیوں نہیں دیتے اپنی چیزیں لوگوں کو، کیوں چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنا لائے، کیوں نہیں؟ اس کا جواب تلاش کیجیے.
اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں سب. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأس المعون زکاۃ المال و ادناہ المنخل والدلو والابرۃ. کہتے اصل جو ہے معون میں، اکرمہ تابعی ہیں، اصل جو ہے معون میں یہ کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے. اصل معون یہ ہے کیونکہ اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا اور دوسروں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ دینا بھی معون میں آتا ہے. زکوٰۃ روک لینا تو نماز اور زکوٰۃ کی جوڑی ہے. نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں اور زکوٰۃ روکتے ہیں، تو نماز اور زکوٰۃ کی جوڑی ہے. اس لیے کہتے ہیں اصل جو ہے اس میں زکوٰۃ ہے جس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کا کام بن جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس میں وہ ادنا ہوں، اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ معون کا ادنا درجہ یہ ہے کہ المنخل والدل والابرہ، کہ جو چھنی ہوتی ہے یا اسی طرح سے ڈول ہوتا ہے پانی کا یا سوئی ہوتی ہے، اس کو روک لینا. کہ کوئی سوئی مانگے نہیں دیتے، کوئی پانی کے لیے ڈول مانگے آپ سے کنویں کے لیے نہیں دیتے، یا کوئی چھاننے کے لیے، آٹا چھاننے کے لیے ہماری چھنی ٹوٹ گئی ہے ذرا آپ کی دے دیجئے، نہیں دیتے. ہم بہت ہائیجینک ہیں، ہم لوگ نہیں دیتے ہم اپنا کسی کو. آپ کا آٹا معلوم نہیں کون سے گریڈ کا ہوگا، منہ دیکھا ہے اپنا؟ آپ کا منہ کس گریڈ کا ہے؟ سوچیے. ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں، مواقع تلاش کرتے ہیں. دیجئے، لوگوں کو ضرورت ہے، دیجئے. بلکہ آپ اپنے لیے دوسری لائیے. اگر آپ کو اللہ نے مال دیا، بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ انسان غریب نہیں رہتا، مالدار رہتا، لیکن غریب سے زیادہ کنجوس رہتا ہو. کیا بلا ہے معلوم نہیں، کہ چیزیں پزیس کرتے 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 چیزیں ہم کو پزیس کرنے لگ جاتی ہیں. بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مال کا ہوتا، کیونکہ مال اس کا مالک ہوتا ہے، چیزیں اس کی مالک ہو جاتی. خواتین بھی بعض اوقات بہت زیادہ اس میں باریکی کرتی ہیں، نہیں دیتی اپنی چیزیں کسی کو بھی. یہ میرا ہے. قبر میں لے کے جائیں گے، قبر میں لے کے جائیں گے. سوچئے کیوں نہیں ہم دل بڑا کر کے چیزیں لوگوں کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کوئی پڑوسن ہے آپ کی 2 سے 3 مرتبہ وہ ایک ہی چیز بار بار آپ سے مانگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کیا بار بار آپ مانگتے ہوئی چیز ہم سے، آپ ایک لا کے بازار سے اس کو دے نہیں سکتے؟ اگر چھوٹی چیز ہے تو کتنی خوش ہوگی وہ. نہیں 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 مجھ کو نہیں، بس میں تھوڑی دیر کی. کہا میں آپ کو دے رہی ہوں اپنی طرف سے، محبت سے دے رہی ہوں، کیوں نہیں؟ یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو. نہیں ایسا مت کیجیے. کبھی مجھ کو کچھ دے دینا بھائی، یہ نہیں کہ ہم کو مت دینا آپ لینا، ہم مالدار ہیں، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، لیجئے آپ بھی. کبھی وہ دے دے کچھ تو اس کا دل رہ جائے گا. وہ غریب ہے، اس نے کوئی چیز چھوٹی لا کے دے دی آپ کو، لے لیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ چھوٹے ہو جائیں گے، غریب ثابت ہو جائیں گے ایک دم. نہیں لیتے ہم کسی کا، بہت بڑے لوگ ہیں ہم لوگ. لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل رکھ لے، اس کو تعریف کیجئے، ماشاءاللہ یہ ضرورت کی چیز تھی آپ نے دی، بہت فائدہ ہے اس کے اندر، اللہ جائے خیر دے آپ کو. لین دین اس طرح سے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ محبتیں اس سے بڑھتی ہیں. مر جانے کے بعد سب تعریف کرتے ہیں، زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے پڑوسیوں کا حال عجیب ہے. 50 جھگڑے کرتے، مر گیا نا، اچھی تھی بیچاری، اب بیچاری ہوئی اور اب اچھی ہوئی، مرتی اچھی ہو گئی، مہان ہو گئی وہ ایک دم. لیکن زندگی میں جب زندہ تھی خوب لڑے جی بھر کے ایک دم، کوئی موقع چھوڑے نہیں جھگڑے کا. جیسے مر گئے ختم. بہت نیک عورت تھی، ہاں کبھی کسی کا کچھ برا نہیں چاہتی، پورے دل تک کی باتیں اس کی معلوم پڑ جاتی ہے. دل بہت صاف تھا اس کا، زبان تھوڑی سی کڑوی تھی لیکن دل بہت صاف تھا. دل میں جھانک کے دیکھی، اور زندگی بھر کیوں لڑی پھر اس سے؟ تو یہ ہمارا حال ہے. ہم لوگوں کی قدر جاننے کے لیے پہلے ان کو مرنے دیتے ہیں، پھر جا کے ان کی قدر کرتے جب ان کے ساتھ ہم سلوک کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. جب تک زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر کیجئے. مرنے کے بعد کچھ واپس نہیں آتا انسان.
تو کہا کہ اصل جو ہے زکوٰۃ ہے اس میں، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو استعمال کی فائدے کی ہوتی ہیں تو ان کا روک لینا اسی میں آتا ہے، جس میں سوئی بھی آتی ہے، سوئی ہے، دلو ہے، یا چھنی ہے، یا اس طرح کی ہتھوڑی ہے، سیڑھی ہے، جو بھی ہم کو آس پاس پڑوس کی چیزیں لوگوں کو ایک دوسرے کی لگتی ہیں دیجئے، ٹھیک ہے، واپس مانگ بھی لیجئے، کیونکہ بعض اوقات تو لوگ جلدی دیتے نہیں واپس، لیکن مانگ لیجئے، غصہ مت دکھائیے، نفرت مت بتائیے، بے عزت مت کیجئے، پیار محبت سے اپنی چیز واپس لے لیجئے، ذرا ہم کو لگ رہا دیجئے واپس سے، ہو گیا کام آپ کا، ہاں ہو گیا، معاف کرنا، ذرا ہم بھول کے دینا، نہیں کوئی بات نہیں، ہم بھی بھولتے، سب بھولتے، آپ کے پاس ہو ہمارے پاس ہو کیا فرق پڑتا ہے، اپنا گھر ایک ہی تو ہے، ہم لوگ آپس میں، آپ کے پاس رہا ہے تو اپنی چیز ہے وہ، لیکن ابھی تھوڑا لگ رہا ہم کو ذرا دے سکتے ہیں نا، ہاں دے سکتے، کیوں نہیں، بولنے آنا چاہیے، نہیں غبارہ بن کے ہمیشہ رہیں گے ہم لوگ بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں، ہم جھکتے نہیں کبھی کسی کے سامنے، اور سارے لوگ انڈسپلن ہیں، ہم لوگ بہت اصول والے لوگ ہیں، سیدھے سادے رہیے، مر جائیں گے تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اچھے سے جیے، اچھے سے زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھدار فرمائیں۔ اور دیکھیے پڑوسیوں کے بارے میں، اب اسلام کتنا پیارا دین ہے، اتنی ساری روایتیں، اور میں نے ساری نہیں بیان کی آپ کے سامنے، بات لمبی ہو جائے گی اس کے لیے، اور کئی روایتیں اس باب میں جو پڑوسیوں کے سلوک کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے اور اچھا جینا ہم کو سکھائے، اچھا جینا ہم کو سکھائے۔ چیزیں جمع کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اوصاف جمع کرنا، اچھی خصلتیں، اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اچھے آداب، اس کو جمع کرنا پیسے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ آخرت میں جائیں تو ہماری عزت ہو، بے عزتی نہ ہو۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔